آپ فرماتے ہیں جب مجنون نے دعویٰ کیا نا عاشق ہونے کا تو پھر اس کا امتحان لیا گیا. تو امتحان اس طرح ہوا کہ لیلا نے کسی شخص کو چھری اور ایک پلیٹ دے کے نا مجنوں کے پاس بھیجا کہ جا کے مجنوں کو کہا کہ اگر تو لیلا کا عاشق ہے تو پھر لیلا نے کہا ہے کہ اپنے وجود کا گوشت دے. وہ گیا تو اس نے جا کے لیلا کی وہ بات مجنوں کو سنائی. تو مجنوں آگے سے کہتا ہے کہ گوشت تو دوں کس حصے کا. وہ واپس آیا, اس نے آ کے کہا کہ مجنوں کہتا ہے کہ گوشت تو میں دینے کو تیار ہوں لیکن یہ بتاؤ دوں کس حصے کا. اس نے کہا بھی کچا ہے. اس نے کہا بھی کچا ہے. اس نے کہا تو بھی کس طرح پتہ چل گیا کچا. اس نے کہا ابھی تک اس کو اس سے یاد ہے ابھی اس کو اس سے یاد ہے اور دعویٰ کرتا ہے عاشق ہونے کا. عاشق تو وہ ہے وہ خود کو نہیں دیکھتا, وہ صرف محبوب کو دیکھتا ہے. یہ کیسا عاشق ہوا کہ جس کو ابھی تک اپنے حصے یاد ہے. ہم تو اپنے آپ میں پھنسے لوگ ہیں. عاشق اس دن ہم نے ہونا ہے جس دن ہم سارا کچھ چھوڑ کے نا ہم نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جانا ہے. ابھی تو ہم خود کو راضی کر رہے ہیں. ہمارے کپڑے, ہمارے چہرے, ہمارے انداز, ہمارا ہیئر سٹائل, ابھی ہم ابھی ادھر نہیں کچھ. ابھی تو ہم خود میں پھنسے لوگ ہیں جو ان کو راضی کرتے ہیں. یہ حضرت پڑھ رہے تھے نا ہماری جانے بلا مدینہ کا ہمارے لیے تو اب شغل ہے اور باقاعدہ موجود ہے کہ فرمایا گیا کہ وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کا سیر سپاٹا حج اور عمرہ بن جائے گا. آج وہ وقت آ رہا ہے حضرت آہستہ آہستہ. اب ہاں ہم وہاں نہیں جاتے, اب ہم سیلفیاں کھینچنے جاتے ہیں حضرت تاکہ ہم جا کے لوگوں کو بتا سکیں کہ میں بھی مدینے گیا ہوا تھا. تو لوگوں کے لیے آیا ہے. تو دیکھ تو صحیح تو کن کی بارگاہ میں آیا میاں. تجھے ابھی بھی لوگ یاد ہیں, تجھے یہاں کے بھی دوست یاد ہیں, تو پل پل کی تصویریں کھینچ کے پاکستان بھیج رہا ہے. تو لکھا ہے کہ میں نے پڑھا ہے حضرت جی, اور بات یقین اور محبت والوں کے لیے. اگر آپ اعتراض کرنے نکلو گے تو میرے پاس آپ کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہے. ہم تو ماننے والے لوگ ہیں اور ہم نے تو عشق سیکھا بھی نہیں لوگوں سے. ہم تو چل رہے ہیں ان کے نقش قدم پہ, شاید کامیاب ہو جائیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کس طرح کرنی ہے. ہم نے تو نہیں لوگوں سے سیکھا. تو لکھا ہے کہ ملا عبد الرحمن جامی بڑے عاشق رسول تھے حضرت. یہ تو آپ جو ہے نا حج کے لیے تشریف لے گئے, مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہوئے. تو جب آپ گئے, ظاہر ہے اس وقت بڑے رنگ ہوا کرتے تھے. جو آپ کا تعلق شہر جام سے تھا تو جو آپ کے شہر کے علماء تھے, مشائخ تھے, عام تھے, خاص تھے, وہ آپ کو روانہ کرنے کے لیے آئے. تو جب ملا عبد الرحمن جامی گئے نا مدینہ پاک تو آپ کی اتنی بڑی داڑھی تھی, داڑھی مبارک نا بڑی داڑھی تھی آپ کی, اتنی بڑی داڑھی شریف. تو جب آپ مدینہ پاک سے واپس آئے تو داڑھی چھوٹی رہ گئی ہوئی تھی. اب ظاہر ہے وہ سارے مشائخ آپ کے شہر کے علماء سارے زیارت کے لیے حاضر ہوئے کہ ملا عبد الرحمن جامی محبوب کی بارگاہ سے حاضری لگوا کے آئیں, تو چلو کچھ جا کے ہم بھی عبد الرحمن جامی سے فیض لیتے ہیں. تو جب وہ سارے حاضر ہوئے نا تو آ کے کیا دیکھا کہ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کی داڑھی چھوٹی ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا, یہ تو مدینہ پاک گئے تھے تو یہ کیا کر رہے ہیں, داڑھی چھوٹی کروائے ہیں. تو اس وقت حضرت جی جو تنقید تھی نا وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی تھی, وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی تھی. وہ دور امت کا ایک سنہری دور تھا جو ملا عبد الرحمن جامی کا زمانہ ہے. حضور غوث پاک اس دور میں موجود تھے. یہ تقریباً آگے پیچھے ہیں سارے ماں. بڑا خوبصورت دور تھا یہ. حضرت شاہ نقشبند بخاری موجود تھے, حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی موجود تھے, حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری موجود تھے. ہم امت کا ایک سنہری دور تھا. وہ جو دور تھا نا بڑی بڑی خانقاہیں تھیں, محبتیں بانٹی جاتی تھی, معرفت بڑھتی تھی حضرت خانقاہوں میں, تزکیے کیے جاتے تھے, لوگوں کے سینوں کو کینے سے بغض سے پاک کیا جاتا تھا. بڑا سونا دور تھا. تو سب نے عرض کی حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت جب آپ گئے تھے تو ریش مبارک داڑھی میں اتنی بڑی تھی, تو یہ آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ مدینہ پاک گئے ہیں تو داڑھی چھوٹی کروائے ہیں. آپ نے فرمایا کروائی نہیں, ہو گئی ہے. کروائی نہیں, ہو گئی ہے. تو اس کی حضور ہو کے میں گئی.
فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی مزار مبارک پہ نا اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا رہا ہوں. میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑھی سے صفائی کرتا رہا، حضور کے روضہ انور کو، حضور کے مزار مبارک. وہ صفائی کرتے کرتے چھوٹی ہو گئی ہے. یہ تھے مدینہ جانے والے لوگ. ہم نے کیا جانا ہے، ہم نے کیا جانا ہے. اور یہی ہے عشق حضرت، یہی ہے عشق حضرت. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب. تیاگے حضرت جی، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب. لگائے نہ لگے، بجھائے نہ بنے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم پہ، اور تسی تو مدینہ مدینہ پہ کری جاندے ہو ہر ویلے. ہم مدینہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مدینہ میں ہمارے حضور ہیں حضرت. ہاں حضرت، وہ افنان صاحب پڑھتے بھی ہیں نا اکثر، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ہمیں تو مدینہ پاک سے اس لیے پیار ہے، وہ ہمارے حضور کا شہر ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کا شہر ہے. نہیں تو جب حضور نہیں تھے تو حضرت بلال بھی مدینہ چھوڑ گئے، کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا، ہمارا کچھ اور ہے. وہ جب حضرت نبی علیہ السلام نے پردہ وصال ہو گئے تو حضرت بلال سامان باندھ کے شام کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ روکنے آئے، اور آ کے آپ نے روکا بھی. آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑو. تو آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا اے ابوبکر، اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لو، میں رک جاتا ہوں، لیکن اگر نبی علیہ السلام کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دو. آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں وہ حضور کے بغیر بلال کا مدینہ کی گلیوں میں گزارا نہیں ہے. ہاں یہ عشق ہے حضرت، یہ عشق ہے حضرت. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش. اور جیسے میں نے کہا نا، عشق ہے، عشق میں اپنے آپ کو نہیں دیکھا جاتا. حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی تھے، یہ بھی نبی علیہ السلام، اور یہ کھیتی باڑی کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے. وہ صحابی جن کی ہر دعا مقبول تھی، ہر دعا ان کی قبول ہوتی تھی اللہ کی. یہ اس قدر جلیل القدر اور بلند شان کے حامل صحابی تھے. یہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. یہ اپنے کھیت میں نا ہل چلا رہے تھے تو حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے نا ان کے پاس آئے، ان کو یہ خبر سنانے کے لیے، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہل چلا رہے ہیں اور وہاں قیامت صغریٰ برپا ہے. ہم نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا. تو پہلے تو یقین ہی ہوا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا. گئے نہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہاں ہی ہاتھ کھڑے کر دی، یا اللہ جو محبوب نہیں رہے تیرا اکھاں دا کی کرنا ہے، جو محبوب نہیں رہے تیرا اکھاں دا کی کرنا ہے. اکھاں ایس لیے سن کہہ دینا تیرے محبوب نو ویکھنے سن. یہ عشق ہے حضرت جی، کیونکہ وہ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے حضور نبی علیہ السلام کے علاوہ. ویسے میں نے پہلے کہا کہ عشق ہے ہی یہ کہ آپ کو اپنے محبوب کے علاوہ نظر بھی کچھ نہ آئے حضرت، یا آپ کا دل ہی نہ کرے کچھ دیکھنے کو. اگر آپ کا محبوب لاکھوں میں کھڑا ہو تو لاکھوں میں سے آپ کو نظر آئے تو صرف آپ کا محبوب نظر آئے. آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی اسی وقت حضرت، اور لکھا ہے کہ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے تھے. ہمارے بڑوں نے پھر ایویں تو نہیں لکھا، کو کہانیاں یا سٹوریاں نہیں لکھی ہمارے بڑوں نے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. نماز کی پابندی. اور ہم اصل میں پتہ کیا، ہم دعا نہیں کرتے حضرت. دعا میں بڑی طاقت ہے حضرت جی، دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ باہر بھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے مجھے کہ جی بیٹا بڑا بیمار ہے، تو میں وہاں بھی گیا ہوں، میں وہاں بھی گیا. میں یار تو ساری جگہ گیا، تو ایک جگہ نہیں گیا ہے. کہنا یہ کتنے، میں مسلے تے. حقیقت ہے نا حضرت، ہم وہاں بھی جاتے ہیں، ہم مسلے پہ نہیں جاتے حضرت. اللہ آپ کو کیا بتاؤں یار، مسلح کہاں لے کے جاتا ہے حضرت. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو اس کے پاس نہیں جاتے جس کے دستے قدرت میں سارا کچھ ہی ہے حضرت. ڈاکٹر بھی اسی کا محتاج ہے.
اسپیشلسٹ بھی اسی کا محتاج ہے، فزیشین بھی اسی کا محتاج ہے، پروفیسر بھی اس کا محتاج ہے، اسسٹنٹ پروفیسر بھی اسی کا محتاج ہے۔ اب ڈاکٹر، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، یہ عالمی اسباب ہے، جائیں ڈاکٹر کے پاس، حضور نبی علیہ السلام کی سنت ہے علاج کروانا، لیکن بھائی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو لیکن جو شفا دینے والا ہے اس کے پاس تم کیوں نہیں جا رہے؟ دوست پتہ نہیں ادھر ہیں یا باہر بیٹھ گئے ہیں، تو یہاں ان کو میری بات کا غصہ لگ گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ ساری جگہ جا رہے ہیں، مسلح پہ نہیں جا رہے، مسلح پہ جایا کرو۔ وہ عالمی اسباب ہے، سبب آپ نے بنا لیا ہے، دوائی آپ لے کے آ گئے ہیں، اب مسلح حضرت پڑھو مسلح ہوں حضرت۔ میں تو ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، میری اس کے بعد باری تھی، تو وہ مریض نے نا اس سے دوائی لی تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آرام تے آ جائے گا نا؟ تو بڑے عجیب سے کہتا ہے تینوں تے پھر 10 پڑیاں دیتی ہیں نے، ساڑیاں تے 2 پڑیاں نہ آرام آ جانا۔ میں اٹھ کے آ گیا، میں دوائی نہیں لی ہے، دیکھو میں تو کوئی آرام نہیں آنا مینوں کوئی، تو ماما لگنا آرام دینا یا تیریاں پڑیاں آرام دینیاں نے۔ اگر وہ اس طرح کہتا نا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ میری 2 ہی پڑیوں میں شفا ڈال دیتا ہے، پھر میں نے اس سے دوائی لے لینی۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا نا کہ جی میری 2 ہی پڑیاں نہ روکا نو آرام آ جاتا ہے، تین تو پھر 10 دیتی ہیں، میں اٹھ کے آ گیا، میں نہیں تو کوئی دوائی، میں دیکھا شفا کوئی نہیں ہے حضرت جی۔ نہ شفا ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ شفا دوائی میں ہے، شفا تو اس کی ذات کے پاس ہے حضرت، جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ ہاں حضرت جی۔ اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات مجھے آپ نے سنائی، آپ فرماتے کو بادشاہ نہ بیمار ہو گیا، لیکن اس صرف بادشاہ نہیں تھا، ساتھ اللہ کا ولی بھی تھا حضرت۔ اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں امیری میں ولایت بڑی سوکھی مل جاتی ہے حضرت۔ ہم ماڑوں کے لیے ولی بننا اوکھا کام ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ امیر آدمی کے لیے تو اللہ سے دوستی بڑی سوکھی ہے حضرت۔ آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں سخی اللہ کا دوست ہے؟ ساڈے کدے بھائی پیسے ہے ہی کوئی نہیں، اسی تے کہ نفل پڑھاں گے، چلے کٹاں گے، وظیفے کراں گے، ورد پڑھاں گے، تو پھر کتے ہے کو کرم ہو جائے جا کے۔ لیکن جس کے پاس پیسہ ہے، اگر وہ کسی یتیم کی یتیمی کا جنازہ نہیں نکال رہا، کیمرے میں یتیم کو آٹے کے توڑے نہیں دے رہا، بلکہ اس طرح دے رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگ رہا، وہ تو اللہ کا دوست ہے حضرت۔ امیروں کے لیے بڑا سوکھ ہے اللہ سے دوستی لگانا، اور یہ دوستی وہ نہیں جو میں لگوا رہا ہوں۔ میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، نہیں حضرت، میں تو آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں جن کی زبان سے جب بھی نکلا ہے سچ ہی نکلا ہے حضرت۔ ان ہوا الا وحی یوحی، جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے حضرت۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے حضرت جی، کبھی رات جاگی، کبھی کہیں گئے، کبھی کہیں گئے، کبھی کہیں گئے، پھر بھی پتہ نہیں کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن محبوب فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے حضرت۔ اس لیے سوکھا کام ہے حضرت جی، لیکن پتہ نہیں سخیوں کو ہو کیا گیا ہے۔ ان کو شاید کسی نے بتا دیا کہ پیسے بینک میں رکھنے سے انڈے دیتے ہیں، یا پیسے بینک میں رکھنے سے بچے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور بھائی ایک ہی رہنا ہی۔ ہاں جی تیرا دل کردا ہے نا ودن، پھر انہوں اللہ دے رستے خرچ کر۔ محبوب فرما رہے نے ودن گے میاں جی، تو کیوں پریشان ہوں ڈے، ودن گے۔ میں آگے بھی کئی بار کہتا ہوں یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ ہے، سب کا دار و مدار حضور کی زبان مبارک پہ ہے۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا حضرت جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، لیکن حضرت جی صرف پتہ تھا نا کہ کمزور یقین والے بھی آنے ہیں۔ حضور ہمارے لیے قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے بڑھتا ہے حضرت۔ اللہ حضور نبی علیہ السلام کو تو ضرورت ہی نہیں ہے حضرت، حضور کو تو ضرورت ہی نہیں، حضور کی تو شان اتنی بلند ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، لیکن حضور ہمارے لیے فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کے آپ فرماتے ہیں دینے سے بڑھتا ہے حضرت۔ بڑی سوکھی ہے میرو تا ڈیلی جاری رب نال جی کو لان دا شوق ہے، لیکن حضرت جی میڈیا نہ بلائی ہو، کسی دی غریبی دا جنازہ نہ کڈی ہوا ہے، نہ چھپ کے کسی نے پتہ ہی نہ لگے۔ کل ہی بروز قیامت حضرت جی نامہ اعمال کھلے تو پھر پتہ چلے، اوہ 100 کار چلاندا رہا ہے بندہ، 100 یتیم پال چھڑے نے، وہ انیاں تیاں نے ویاہ چھڑیاں، پتہ ہی نہیں لگا کسی نے۔ بڑا سونا سودا ہے، بڑا سونا سودا ہے، کرو حضرت جی اس کو، اپنے اللہ سے کر لو سودا۔ اپنے بچوں کے لیے ضرور کچھ رکھو، لیکن پاگل نہ ہو جاؤ۔ تیرا رب اللہ ہے تو تیرے بچیاں دا رب بھی اللہ ہی ہے، اگر اس نے تجھے دیا تو تیرے بچوں کو نہیں دے گا؟ کیوں تو بچوں کے نام پہ غلط کام کر رہا ہے؟ کیوں تو بچوں کے نام پہ غریبوں یتیموں اپنے ماڑے رشتہ داروں کا حق مار رہا ہے؟ جی میرے بچے میرے، کیا تیرے بچے سونا کھاتے ہیں؟ تیرے بچے بھی 2 روٹی کھائیں گے۔ ہاں جی، نہ اپنے بچوں کے نام پہ یہ شیطان کی باتوں میں آ جاؤ حضرت۔
تمہارا رب بھی اللہ، تمہارے بچوں کا رب بھی اللہ ہی ہے حضرت جی۔ تو امیری میں سکھ ہی ہے، دوستی حضرت جی لگ جاتی ہے۔ بادشاہ تھا، دوستی ہو گئی نا، تو پھر دوست کو بڑا کچھ عطا کرتا ہے حضرت۔ پھر اس کے پاس بصیرت بھی تھی، اس کے پاس فراست بھی تھی، اس کو خدا نے پھر وہ طاقت دے رکھی تھی کہ جو چیزیں خاموش ہیں وہ ان سے بھی کلام کیا کرتا تھا۔ جو اقبال نے خط لکھا تھا نا، جاوید اقبال کو، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر رہا ہے۔ ہوتی ہیں باتیں حضرت، کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس کو اللہ نے وہ طاقت دے رکھی تھی کہ وہ کلام کرتا تھا چیزوں سے۔ وہ کیا ہوا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کو پتا تھا یہ عالم اسباب ہے، سبب بنانا ہے، باقی سارا کچھ ادھر سے ہی ہے۔ اس نے علاج شروع کروایا، طبیب علاج سے عاجز آ گئے۔ اب وہ سمجھ گیا نہیں، ان ایک پیر اگے بھی پٹنا پڑنا ہے، ان نال دعاواں بھی نہیں۔ اس نے جناب منادی کروا دی شہر میں نا، بھئی یہ بیماری ہے، جس کے پاس اس کی کوئی دوا موجود ہے لے آؤ۔ اور یہ نہیں کہ پیسے دوائی کھا کے دوں گا، پہلے پیسے دوائی بعد میں۔ وہ جناب شہر والوں کا تو مشغلہ بن گیا، کسی بندے نے ایویں پھڑ کے پتا مروڑ کے نا تے کاغذ پا کے لینا، حضرت دوائی تڑی۔ اب وہ صاحب بصیرت تھا، اس نے نہ پڑیا کھول کے نہ وہ جو کچھ ہونا اس سے پوچھنا شفا ہے، اس میں سے آواز آنی حضرت نہیں۔ اس نے کہنا اس کو الماری میں۔ لوگوں کا حضرت جی سارے شہر کا مشغلہ بن گیا، پورا شہر جناب 2 واری 3 واری 4 واری کچھ نہ کچھ لے کے آنا۔ اسی شہر میں حضرت ایک ماں اور بیٹا رہتے تھے، جو مصلے والے تھے، جو مصلے والے تھے، جو قرآن والے تھے، جو سرگی والے تھے، جو تسبیح والے تھے۔ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے سنگیا تینوں کی دسا مصلا کتنے لے کے جانا ہے۔ کسی بندے نے عرض کی تھی حضور پاگل تھا نا، کیونکہ وہ حضور کی آپ کی بات کی گہرائی کو نہیں نہ سمجھا۔ انہوں نے کہا مصلا تو اتنے ہی رہتا ہے، یہ نہیں کتنے لے کے جانا، نہ اس کو پہیے لگے ہیں نہ اس کو پر لگے ہیں، اس نے کہاں لے کے جانا۔ تو آگے سے حکیم صاحب کو عرض کرتا ہے حضور کتنے لے کے جانا ہے؟ آپ نے فرمایا رب دی بارگاہ جہاں پی آئی اے بھی نہیں جاتی، جہاں ایئر بلو بھی نہیں جاتی، جہاں ایمرٹس بھی نہیں جاتی، ادھر کہاں لے کے جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا رب دی بارگاہ، یہ رب کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، یہ بندے کو اللہ سے ہم کلام کروا دیتا ہے حضرت۔ آپ کو کیا پتا اس مسلح میں طاقت کتنی ہے؟ وہ مسلح والے تھے۔ وہ بیٹا نا ماں کے پاس آیا کہ کہتا ہے ماں سارا شہر بادشاہ نے لوٹ کے کھا چلا ہے، تے اتنے تو فاقے ہی فاقے نے، جی تو آکھیں تو میں بھی کچھ بادشاہ لی لے جا۔ انہیں کہا نا پترا یتیمی ہے لیکن اج تک تینوں رام دا لقمہ نہیں کھوایا ہے کوئی، ایک ہی کرن لگا تو این کر جی تیرا دل کرتا ہے نا کچھ لے کے جانتے پھر ایک رات دے دے میں تو سویرے پھر لے جی جو تیرا بھی دل ہوئے گا۔ انہیں جناب ساری رات مسلے تے گزاری، قرآن پڑھ دی رہی ہے۔ یہ دیکھو نا بندہ کتنے آ کھلوتا ہے، این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست۔ ڈاپی کہندا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میری رحمت تو نا امید نہ ہی کدی، تو جو کچھ بھی کیتا ہے آ میں معافی دیاں گا، تو جو بھی کیتا ہے آ میں معافی، تو آندا ہی نہیں، تو آندا ہی نہیں، دعا تے صحیح کدی منگ تے صحیح معافی۔ جناب تینوں بادشاہیاں دے چھڑیاں تے گل کری ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ وہ بندے یہ جو کچھ ہے یہ تو تیرے لیے ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، رب کی تو شان ہی نہیں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ سوتا ہے، سردی اسے نہیں لگتی گرمی اسے نہیں لگتی، سمتوں سے جہتوں سے اعضاء سے ہونٹوں سے زبان سے آنکھوں سے وہ پاک ہے، یہ تو سارا کچھ تیرے لیے ہے بندیا، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو آتا ہی نہیں، تو آ تو صحیح، کبھی پکار تو صحیح آ کے، کبھی بلا تو صحیح آ کے چلے آ، کیوں تجھے سود لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا تیرا رب زندہ نہیں؟ کیا تیرا رب سنتا نہیں؟ کیا تیرا رب دیتا نہیں؟ تو کیوں ملاوٹ کر رہا ہے؟ تو کیوں گدھے کا گوشت کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہا ہے؟ اگر تجھے پیسے چاہیے تو مانگ رب سے ہے، کیوں نہیں تو مانگتا؟ حضرت جی کو بندہ اٹھ کے آ کے ہمیں منگے نے تو نہیں دیتے انہیں، پھر چلو تو نہ کوئی دوجی گل کر لینی، مانگتا ہی کوئی نہیں ہے حضرت جی، پٹھے رستے چل پے ہیں سارے۔ وہ مانگنے والی تھی حضرت جی، او رات او قرآن ہے اور او کو پڑھنے والا، تو حضرت جی پھر دیکھو ہم بند بوئے بھی کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے ہیں کوئی ہے؟
بند بوئے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے تھے؟ وہ ساری رات جناب مصلے پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والی تھی، اور اس دن تو پھر اب کچھ اور ہی درد تھا نا ساتھ ہے۔ اب حضرت اب وہ قرآن شریف جو ہے نا وہ پڑھ رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ دعا کرو یار کہ تو سرگی بھی وہ کل بنے مزہ سرگی جی ادھر اس ٹائم تو ہوں وکھاوا بھی ہے نا تھوڑا جہا کہ لوگ سنتے ہیں، سرگی کنے سننا، سارے ستے موئے ہوں نے، سرگی پتہ صرف سلیمان سنان والا تو سننے والا وہی ہے بس۔ دعا کرو نا کوئی سرگی ہے والا سلسلہ بنے ادھر جی۔ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم۔ سبحان رجی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کدی ادھر جی سرگی ایتھے آگے کھلوتی ہوئی تھی اچکیاں بجیاں ہوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سرگی ہوئے تھے ایتھے اچکیاں بجیاں ہوں اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دعا کرو او میرے بچے ہو جن جو پتر اس موبائل کو تو بچ جا، دیکھو بچوں قرآن پڑھو پتر، اس موبائل نے تانوں ککھ نہیں جے دینا، تاڑا نے بیڑا کر چھڑنا جی، اور موبائل تانوں اور قرآن تانوں بادشاہیاں دے گا جی۔ قرآن کھولو جی، جن نے بچے ہو پتر بالکل شرم نہ کرو ہے، جو عمر بڑی ہو گئی ہے او چلیا تو ایتھے شرم کرن ڈیاں دائیں، اے شرم تینوں مروا چھڑے گی، کل 10 اللہ دی بارگاہ کی کریں گا جا کے۔ یہاں میرے بڑے دوست بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہے میں نے سن 2000 میں قومی اسکول سے میٹرک کیا تھا، سن 2000 میں قومی اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا۔ میرے ٹیچر مولانا اسلم انصاری صاحب، آپ کا وصال ہوا، ولی اللہ تھے حضرت، ولی اللہ آدمی تھے حضرت۔ یہ ہمارے میتھ ٹیچر تھے۔ ہمارے انگلش کے ٹیچر ہوا کرتے تھے صابر صاحب، حضرت کا مزاج بہت ہی کوڑا تھا، اور حضرت کا اصول مبارک تھا کہ آپ 12 سوٹیاں مارتے تھے حضرت، 6 ایک کا تھے تو 6 ایک تھے، تو جتھے حضرت جی کیا نا کہ وہ نہیں کھادی جان دی پھر ایک تو شروع ہونی، دوسرا مزاج تھے۔ لو جی اب ہو ہی جاتا ہے، کوئی فنکشن آ گیا، کوئی خوشی آ گئی، کوئی غمی آ گئی، سبق نہیں یاد ہوا۔ حضرت سے بڑا ڈر لگتا تھا، 12 سوٹیاں کیڑا کھائے بھائی، 6 ایک رات تھے 6 ایک آتے تھے۔ لو جی کیا ہونا جس دن سبق نہیں نہ یاد، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا خشوع اور خضوع ہوتا تھا، اور کتنا میں اندر سے دعائیں کرتا تھا۔ دعا کی کرنی، یا اللہ آج بدل ہی پا دے، یا اللہ آج صابر صاحب دی سائیکل ہی خراب کر دے۔ یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، مصلی ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، یا اللہ آج صابر صاحب مجھے بیمار کر دے۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جتنا فوکس ہوتا تھا نا، اتنے فوکس سے میں نے یہ مانگا ہوتا نا، یا اللہ اپنا یار بنا لے، انہیں بنا لینا سی۔ لیکن حضرت جی قبلہ کہ اللہ درجات بلند فرمائے، کبھی اس طرح نہیں ہوا، سائیکل نہیں خراب ہوئی، بارش نہیں ہوئی، حضرت کو بخار نہیں آئے، ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑتی تھی حضرت، آپ تشریف لے آتے تھے حضرت۔ آج میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ایک سبق یاد نہیں سی ہوندا تے صابر صاحب دا سامنا نہیں سی ہوندا، یہ جی کنے سبق نہیں یاد کر اللہ اور اللہ دے رسول دا کیویں سامنا کرنا ہے حضرت، کنے سبق نہیں یاد ہے کوئی، اس لیے بالکل شرم نہ کرو کہ سانو قرآن نہیں، سکھو پتر اینو سکھو قرآن، اینو سکھو قرآن شریف، اینو سکھو حضرت۔ وہ ساری رات روتی رہی، جو سرگی آئی نرز کر دی، یا اللہ نہ میں کیم نہ میرا پتر کیم، لیکن تو تے حکیمہ دا بھی حکیم ہے، تو تے حکیم اصلی ہے، تو تے حکیم حقیقی ہے، یا اللہ میرا منڈا بھی کہندا ہے کچھ لے کے جانا ہے، میرا دل نہیں کردا کہ میں دھوکھا دواں، کیونکہ تیرے محبوب نے فرمایا جنہیں دھوکھا دیتا ساڈے چوں نہیں ہے، یا اللہ ان کو سویرے ٹورن لگیاں تو وہ دے شفا پا دے، مسلح سی نا حضرت، تو وہ دے شفا پا دے۔ سیریا نے حضرت جی انہیں کروں ان کو انہوں پوڑی بان کے دیتی، فرمایا جا لے جا بادشاہ، وہ لے گیا، جا کے انہیں کیا بادشاہ سلامت آپ دی بیماری دی دوائی آئی ہے، انہیں کھول کے نہ پوچھا شفا ہے وے،
وہ دوائی بول پئی، انہیں کہا جب میرے چ شفا نہیں جڑیاں باری چ پئیاں نے انہاں چ بھی شفا ہے۔ اج صرف میرے چ شفا نہیں، اج جڑیاں باری چ پئیاں نے جوڑاں وچ بھی شفا ہے، کیونکہ شفا اتھوں ہے حضرت، باقی سب اسباب نے حضرت۔ پتر جتھے مرضی جاؤ، بلکہ میں دعا کروں گا اللہ کسی دے واسی نہ پائے پئی، اللہ نہ کسی دے واس پائے، یہ بڑے ڈاڈے لوگ جے میاں جی، اللہ نہ کسی دے واس پائے۔ لیکن جے پتر اوکھا ویلا آ گیا ہے، جے ازمائش ربوں آ گئی ہے، ڈاکٹر بھی چنگے تو چنگا لیکن مسلح نہیں چھڑنا ہے، نال مسلح بھی ہے نال مسلح۔ میں حضرت جی کئی بار میں ماشاءاللہ اللہ نے 4 ماشاءاللہ رحمتہ فرمائیاں، ایک بار تو بڑی مشکلات بنی حضرت، ڈاکٹر کہنے لگی کہ جی بہت ٹف ٹائم ہے، انج کرنا ہے انج کرنا ہے، اسی آپ ہی مسلے والے نہیں ہیں، لیکن شکر ہے میرا بابا مسلے والا ہے، اللہ میرے بابے علیہ السلام مسلے والے بھی نہیں تو نالے رات جاگن والے بھی نہیں۔ اور حکیم صاحب فرمانے نے ہاں ضرور کسی ایویں دے نہ یاری رکھی جے تو ستا بھی ہوئے تو وہ جاگدا ہوئے۔ اللہ دا شکر، اللہ میرے بزرگاں سلامت رکھے، خش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈے آئیاں، اے ساریاں انہاں دیاں سرگی دیاں دعاواں نے۔ اور اللہ دی قسمیں سی تے سفراں تے رہن والے لوگ کسے ٹائم پتہ لگدا ہے واقعی کو دعا ہون ڈئی دی پیچھے، پتہ لگدا ہے سامنے آئے پہاڑ بھی پرے ہو جاندے نے، پتہ لگتا ہے۔ میں اس دن سفر تے سا تے اون تہر جناب نے منع فرما چھڑیا دینا کلے نہیں نکل، میں تو کلے جانا ہوں، مینوں حضرت جی رستے چ نہ روک لیا، ایک بندیاں 4 نے، انہیں اگے آ کے کھلو گیا ہتھاں چ گنا، میں شیشہ کھولیا، انہوں کہندا مصباحی صاحب نے، میں جی ہوں شکل ہی ملدی وہ دن، کہندا حضرت جاؤ، تسی کہو گے ہاں حضرت جی مصباحی نو کون جاندا سی، خش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈے آئیاں، یہ انہاں دیاں برکتاں نے، یہ انہاں دیاں محنتاں نے، یہ انہاں دیاں محنتاں نے۔ تے میں حضرت نو سیالکوٹ فون کیتا، میں لاہور سے، میں جناب اے معاملہ بن گیا، فرمان لگی یار میں مسلے تے بیٹھا دا چل کو ترلا مارنی، اللہ نے اسی ٹائم کرم کر چھڑے۔ حضرت مسلے چ بڑی طاقت جی حضرت، مسلح نہ چھڈو حضرت، مسلمانوں ساڈے پیڑے دن ادن دے شروع ہو گئے دن دا سی مسلح چھڈ بیٹھے، مسلح نہ چھڈو حضرت، مسلے چ بہت طاقت ہے حضرت، مسلے چ بہت طاقت ہے حضرت ہے، مسلے چ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات، وما علینا الا البلاغ المبین۔